اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، صدام حسین اسلامی تاریخ کا ایک بہادر اور نیڈر حکمران تھا جس سے یہودی شدید خوف کھاتے تھے، اور خاص کر اسرائیل صدام حسین کا وجود اپنے لیے سنگین خطرہ سمجھتا تھا۔ یہودی صدام حسین سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے بیانات میں بارہا اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ میں ایٹم بم خاص طور پر اسرائیل کے لیے بنا رہا ہوں اور میں اس خطرناک ہتھیار سے اسرائیل کی نیندیں اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اہم شخصیات اس بات کا اظہار بھی کر چکے تھے کہ صدام حسین ایک پاگل انسان ہے جس کو نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی۔ ناظرین، اسرائیل کے لیے ہٹلر ثانی بننے والے صدام حسین اور یہودیوں کی کیا دشمنی تھی؟ یہودی ان کے نام سے خوف کیوں کھاتے تھے جبکہ صدام حسین نے اچانک اسرائیل پر 140 اسکٹ میزائلز کیوں داغے تھے؟ تاریخ کا یہ خطرناک حملہ جس نے اسرائیل کا پورا نقشہ بگاڑ دیا تھا، جبکہ اسرائیل عراق پر جوابی حملے کی جرت بھی نہ کر سکا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کے لیے ڈراونے خواب کی حیثیت رکھنے والے صدام حسین کی زندگی کے ایک اہم واقعے پر بات کریں گے، جس کے بعد آپ کی زبان سے صدام حسین شہید کے لیے دل سے دعا نکلے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ ایک بار صدام حسین لائیو پریس کانفرنس میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فلسطینی خاتون روتی گڑ گڑاتی ہوئی حال میں داخل ہوئی۔ یہ خاتون صدام حسین سے انتہائی سخت لہجے میں مخاطب ہوئی اور کہا کہ ظالم یہودیوں نے ان کے پورے خاندان کو قتل کیا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، جبکہ یہودی فلسطینیوں کے ساتھ جو مرضی کر رہے ہیں۔ اے صدام، کیا تمہیں ان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی جو فلسطین کی سڑکوں پر روزانہ اسرائیلی فوج کی ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ تم تو یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن کیا تم سے اللہ تعالیٰ ان مظلوم بچوں اور عورتوں کا حساب نہیں لے گا؟ ناظرین، اس فلسطینی خاتون کا اتنا کہنا تھا کہ صدام حسین بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور بہت زیادہ روئے۔ صدام حسین نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے لائیو ٹیلی کاسٹ میں اس عورت سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اسرائیل کا کوئی یہودی چین سے نہیں بیٹھے گا، کل صبح کا سورج اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر طلوع ہوگا۔ جس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کو خون کے آنسو رلایا، بالکل اسی طرح اب اسرائیل میں بھی صرف چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے گی۔ ناظرین، اس کے بعد صدام حسین نے یہودیوں کے ساتھ وہ کیا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدام حسین نے فوری طور پر اعلیٰ فوجی افسران کی میٹنگ بلوائی اور اسرائیل پر خطرناک حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یوں اسی رات صدام کے حکم سے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر 140 اسکٹ میزائلز داغے گئے، جبکہ ان خطرناک میزائلز نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں تباہی مچا دی۔ ناظرین، اس اچانک حملے نے پوری دنیا کو حیران کیا کہ آخر صدام حسین نے اچانک اسرائیل کو کیوں نشانہ بنایا۔ ایک فلسطینی مظلوم عورت کی فریاد پر صدام حسین اس حد تک بھی جا سکتا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یوں صدام حسین نے ایک مظلوم عورت کا بدلہ اسرائیل سے اسی وقت لیا۔ اس حملے میں ہزاروں یہودی ہلاک اور زخمی ہوئے، مگر اسرائیلی حکومت نے تل ابیب کے اندر میڈیا رپورٹنگ پر پابندی عائد کی اور بیان جاری کیا کہ اس حملے کے نتیجے میں صرف چند عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ صرف 7 افراد ہلاک اور کچھ زخمی ہیں، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی اور تل ابیب شہر کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ناظرین، اس حملے کے بعد اسرائیل سمجھ چکا تھا کہ اگر صدام حسین زندہ رہا تو اسرائیل کی موت یقینی ہے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل نے صدام حسین کے خلاف مختلف سازشیں شروع کی۔ ناظرین، کہتے ہیں جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے پیسوں کا لالچ دے کر اپنے لوگوں کو صدام حسین کے خلاف کھڑا کیا۔ اسلامی ممالک میں سے کسی بھی ملک نے صدام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اب آخر اکیلا صدام حسین پوری دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ یوں اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا۔ ایک صدام جو ہمیشہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، کفری طاقتوں نے انتہائی منظم طریقے سے رستے سے ہٹا دیا۔ آج اگر صدام حسین زندہ ہوتا تو اسرائیل فلسطین پر حملے کی جرت کبھی نہیں کرتا۔